بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ وصحبہ الکرام الخیار البررہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صدق اللہ العظیم۔ سامعین و ناظرین، اب تک آپ نے ایمان کے حوالے سے سیریز کے طور پر ایمان باللہ اور ایمان بن ملائکہ کی تفصیل اور ڈیٹیل سے الحمدللہ واقف ہو چکے ہیں۔ آج ہم آپ کی خدمت میں ایمان بالکتب السماویہ کے حوالے سے حاضر ہوئے ہیں۔ نہایت ہی توجہ سے سماعت فرمائیں۔ ایمان بالکتب السماویہ، تمام آسمانی کتابوں کو سچا ماننا، جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک نے اپنے محبوب اور سلیکٹڈ بندے یعنی انبیاء اور رسولوں کو جن جن چیزوں سے نوازا اور جن چیزوں کا ان بندوں کو مخلوق تک پیغام پہنچانے کا ارشاد فرمایا، چاہے وہ ارشاد ہمارے علم میں ہو یا نہ ہو، ان سب پر ایمان لانا، ان سب کو سچا ماننا۔ البتہ کچھ آسمانی کتابیں مشہور جیسے توریت، انجیل، زبور، ان سب کو بھی سچا ماننا، حق ماننا ایمان میں داخل ہے۔ اللہ پاک نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کتاب عظیم عطا فرمایا، جسے قرآن مجید کہا جاتا ہے، اس کو صرف سچا ماننا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ اس کو فالو کرنا، اس پر عمل بھی کرنا ایمان میں داخل ہے۔ کیا سمجھیں آپ؟ حقیقت یہ ہے، جس کو عام زبان میں اس طرح کہا جاتا ہے کہ دیگر تمام آسمانی کتابیں اللہ پاک نے اپنی مشیت سے اٹھا لیا سوائے قرآن مجید کے۔ اس میں سب سے بڑی حکمت تو یہ ہے کہ اللہ کو اپنے حبیب اور ان پر اتارے جانے والی کتاب آخری بنانا مقصود ہے، اس لیے پچھلی تمام کتابوں کو اٹھا لیا۔ واضح رہے کہ آسمانی کتابوں میں اٹھائی جانے والی بعض ایسی کتابیں ہیں جن میں وہ احکام بھی تھے، جیسے کہ توریت میں قصاص کا مسئلہ، سیم ویسے ہی حکم ہمارے اسلام یعنی قرآن میں بھی ہے۔ تو اس سے آپ غلط فہمی کے شکار نہ ہوں کہ موسیٰ کی شریعت نہیں اٹھائی گئی۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے اپنی مشیت سے اس حکم کو شریعت محمدی میں بھی قائم رکھا، تو ہمیں شریعت محمدی میں ہونے کی بنیاد پر فالو کرنا ہے۔ خلاصہ یہ کہ اللہ کی تمام نازل کی ہوئی اپنے تمام پیغمبروں اور رسولوں پر، کتابوں پر ایمان لانا اور قرآن مجید پر ایمان لانا بھی اور عمل بھی کرنا ہے۔ یہ ہے ایمان بالکتب السماویہ کا مطلب۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔